ریاست پاکستان کے لیے اور ہم سب پاکستانیوں کے لیے جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی ایک خصوصیت ہے، اور ہم بھی چاہتے تھے کہ اسی ماحول پہ بات کریں، لیکن یہ جو تانوں مانوں میں بات ہو جاتی ہے تو سیاستدان تو سمجھ جاتے ہیں، بدقسمتی یہی ہے۔ سر، فرسٹ آف آل میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، میں اپنے تمام کلیگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم اس ادارے کا تقدس رکھتے ہوئے ادھر چوروں اور ڈاکوؤں اور بدماشوں اور مجرموں کی تصویریں نہ لیجیے۔ اس پہ پابندی لگائیں، اس پہ پابندی لگائیں، اس پہ پابندی لگائیں۔ میں نے کس کا نام لیا؟ میں نے کس کا نام لیا؟ کیا وہ چور ہے؟ کیا وہ چور ہے؟ کیا وہ ڈاکو ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا وہ دہشت گرد ہے؟ کیا وہ مجرم ہے؟ یار خدا کا خوف کرو۔ Please address the chair. یار شرم، کاش ابھی تک بول رہے تھے۔ ایمل ولی صاحب، ایمل ولی صاحب، پلیز کنٹینیو۔ پلیز آرڈر ان دا ہاؤس، آرڈر ان دا ہاؤس۔ سر، میں ریکویسٹ کروں گا کہ اس ادارے کا تقدس رکھتے ہوئے یہاں پہ مجرموں کی تصویریں پابندی لگائی نہیں آنی چاہیے۔ معافی کون مانگے؟ ہم سنا ہے ہم نے۔ لیڈر آف دا ہاؤس، میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین، آپ کے توسط سے آج ہم نے ایک نیشنل یونٹی کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہے۔ مہربانی کر کے ایسی کسی بھی چیز کو اوائڈ کریں جس سے کوئی حالات یا ایٹماسفیئر خراب ہو۔ ہم نے آج کے دن کم از کم جب ہم نے جس اسپرٹ کے ساتھ کام کیا، جس اسپرٹ کے ساتھ ریزولوشن کیا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میرے بھائی آنریبل سینیٹر جو کہہ رہے ہیں اس کی ورڈنگ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن اٹ کین بی مس کنسٹروڈ۔ I have explained the words. I agree with you. Please complete your speech. آپ speech. سر میں ریکویسٹ کروں گا، I have the right, we all have the right of the freedom to speak. آپ کو ہماری بات بری لگتی ہے، برداشت کریں، کیونکہ ہم نے برداشت کی ہے، ساری زندگی برداشت کی ہے۔ اگر میری بات غلط ہے تو کوئی کہہ دے کہ غلط ہے، یہ تو پھر ہم بھی جا کے قیدیوں کی تصویریں لا کے ادھر سجا دیں گے۔ آپ کا سینٹ پاکستان کے بہت قیدی ہیں، کبھی کوئی کسی میں قید ہوگا، کوئی کسی میں قید ہوگا، لا کے ہم سجا دیں گے ادھر سینٹ۔ اس پہ پابندی لگائیں سر۔ سر اب میں آتا ہوں، انڈیا نے جو حرکت کی، آپ انڈیا پہ آئیں۔ انڈیا نے جو حرکت کی وہ بالکل ایک شرمناک حرکت ہے۔ ہم اس ایکٹ کو کنڈیم کرتے ہیں، ہم اس پورے ڈرامے کو کنڈیم کرتے ہیں، اور میں آپ تمام کی نشاندہی ایک طرف کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اس عمل کے بعد مودی کو انگریزی میں تقریر کیوں کرنی پڑی؟ شاید وہ ان کو سنا رہا تھا جن کو انگریزی سمجھ آتی ہے۔ سر، as far as the sovereignty of the country is concerned, پاکستان کا ہر شہری اس پہ
کلیئر ہے, واضح ہے کہ پاکستان کی سیورنٹی پہ کسی کو ہم نہ کوئی سوال اٹھانے دیں گے, اور نہ ہم صرف ہندوستان نہیں کسی بھی ملک کو یہ اجازت دیں گے یا مثال آرام سے پاکستان پہ حملہ کرنے دیں گے یا قبضہ کرنے دیں گے. سر ادھر باتیں ہوئی, ابھی انہی باتوں کا اگر جواب دیں گے تو پھر لڑائی شروع ہو جائے گی. اب 26 آئینی ترمیم جو کہ ادھر یہ پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ مل کے ایک نتیجے پہ پہنچے. ایک سوال میں اٹھاؤں گا کہ اس دن جس دن یہ آئینی ترمیم پیش ہو رہا تھا اور ووٹنگ ہو رہی تھی, اپوزیشن لیڈر صاحب کدھر تھے؟ کیونکہ پی ٹی آئی والوں نے تو یہ الزام لگایا ہے کہ جو نہیں تھے وہ بک گئے تھے, لہٰذا وہ 3 کا نام تو انہوں نے لیا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دن نہیں آئے تھے اور لوگ بھی نہیں آئے تھے. لہٰذا ایسے نہیں کریں. ہم سب سمجھتے ہیں, دوغلا پن کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جن کا ایک نظریہ نہیں رہا. دوغلا پن کی باتیں کرتے ہیں وہ لوگ جو اپنے اکابرین کو, ان کے نظریے کو ختم کر کے ادھر خدمتیں ہو رہی ہیں. سر ہم مشکور ہیں حکومت کے کہ اگر ادھر سے انڈس واٹر ٹریٹی ختم ہوا ہے تو ادھر سے شملہ ایکٹ ختم کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ کریں کم سے کم یہ دونوں مل کے 73 کے آئین اور 18ویں آئینی ترمیم پہ حملہ نہ کریں. جب ملک کی بات آئے گی ہم بالکل ملک کے لیے کھڑے ہیں, لیکن جس طرح پاکستان کو اپنے نہروں کے پانی سے پیار ہے, اس طرح ہمیں اپنے قدرتی وسائل سے پیار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس طرح ہمیں بھی تکلیف ہے, اور اس کام میں دونوں ایک ہیں. الحمدللہ اس کام میں ادھر والے بھی اور ادھر والے بھی آئی فون پرو اور آئی فون پرو میکس ایک ہی جگہ لگے ہوئے ہیں. سر میں کنڈیم کرتا ہوں اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہ انہوں نے جو نہروں کا مقدمہ انشاءاللہ جیت لیا ہے, میں حکومت سے گزارش کروں گا کہ باقی اقوام جو ہیں, اگر وہ بلوچ ہو یا اگر وہ پختون ہو, ان کے شکایات بھی اسی طرح دور کیے جائیں. ان کے زمینوں پہ, ان کے منرلز پہ, ان کے مائنز پہ, ان کے جنگلات پہ, ان کے بہت کچھ ہے سر, اس پہ دن دہاڑے ڈالا جا رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان کی روح کی مخالفت ہے, اور اگر 73 کے آئین کی جو بھی مخالفت کرے گا انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ جانے کو تیار نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں سر کہ پاکستان کا وجود 73 کا آئین ہے. اگر 73 کا آئین کو ہٹا دو پاکستان کا وجود نہیں رہتا. لہٰذا اگر ملک کے اندر سے ہی مل بیٹھ کے, جس طرح میں نے پچھلی دفعہ کہا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے پرویز انکل اور شبلی فراز, اب نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز. مسلم لیگ اور پی ٹی آئی مل کے ہمارے صوبے پہ ڈاکہ ڈال رہی ہے, اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور پھر ایوانوں سے آوازیں آتی ہے کہ کسی کا باپ بھی یہ نہیں رکوا سکتا, کسی کا باپ. یہ کیسی باتیں ہیں؟ ایک طرف سے چوری, اوپر سے سینہ زوری. میرے خیال میں یہ وقت پاکستان اور پاکستان کے تمام اکائیوں کے اتحاد کا وقت ہے. یہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ تمام تر صوبے کو ایک ساتھ کھڑے ہو کے آپ کو اپنے ساتھ صفوں میں کھڑا کرنا پڑے گا, نہ کہ یہ تاثر دیں کہ جو تاریخیں ہمیں مل رہا ہے کہ پنجاب پاکستان ہے اور پاکستان پنجاب ہے اور سارے فیصلے پنجاب کے لیے ہوں گے. یہ تو اچھے نہروں کا معاہدہ رک گیا, نہیں تو مجھے اس پہ بھی بڑی تاریخی بات کرنی تھی. سر میں چھوڑ دیتا ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا, انہوں نے اٹاری بارڈر کے بجائے واگا بارڈر بند کر دیا, کرتارپور کیوں کھولے چھوڑا؟ مجھے تو یہ ڈسکریمنیشن لگ رہا ہے.
کیا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اجمیر شریف آئیں, پاکستان کے جتنے بھی مسلمان ہیں ان کو اجازت ہے اور وہ اجمیر شریف آئیں؟ کیا انہوں نے یہ کہا؟ اگر نہیں تو آپ کیوں ڈسکریمنیشن کر رہے ہو کہ یہ فلانے قوم آئے اور فلانی یہ بھی نیتوں کا وہ ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اکراس دا بورڈ اگر بند کیا جائے تو سب کو بند کیا جائے, اور اگر نہیں تو کسی کو بھی نہیں. سر میں فائنل بات کر رہا ہوں. جنگ نہ مسئلے کا حل ہے اور نہ جنگ سے کوئی فائدہ آئے گا. وہ اگر دونوں طرف ہیں, جو لوگ جنگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ اگر ہندوستان کی طرف ہو, زیادہ غلطی ان کی کیونکہ وہ پہل کر رہے ہیں, یا اگر ادھر سے ہم بالکل کہ نہیں بھائی جنگ کر رہے ہیں, تو مجھے پتہ ہے کہ فائدہ کس کو ملے گا اور کیا فائدہ ملے گا. دونوں ملک اتنے طاقت رکھتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو تباہ اور برباد کر دیں. ایٹم بم ہے. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں وہ لوگ جو امن چاہتے ہیں, جن کا نظریہ عدم اعتماد ہے, عدم تشدد ہے, جو RSS کے خلاف ہے, جو ان ایکسٹریمزم کے خلاف ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ان سب کو آواز اٹھا کے امن کا پیغام دینا ہوگا, اور ہم پاکستانیوں کو بھی اپنے ملک کی خاطر, اپنی وطن کی خاطر, اپنی سرزمین کی خاطر, اپنی قوم کی خاطر اور اپنے بچوں کی خاطر امن کے نعرے اور امن کے پیغام اٹھانے ہوں گے. میں بذات خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ڈائلاگ کرنا ہے, بات کرنی ہے, تو انشاءاللہ میں رضامندی سے پاکستان کی خاطر اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. میں جاؤں گا, میں انشاءاللہ بات کروں گا. ماحول ایسا بنائیں گے کہ بھائی چارے والا ماحول بنائے. ہم ہندوستان کے ساتھ, چین کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ, سب کے ساتھ ایک دوستانہ ماحول. اگر کوئی ہمارے ساتھ خراب کرنا بھی چاہتا ہے ہم نہ کریں, کیونکہ اس میں ہمارے قوم کا نقصان ہے. لہٰذا قوم کا سوچتے ہوئے ہمیں امن کا پیغام دینا ہوگا. تھینک یو ویری مچ. آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع. ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے. بیورو چیف, ڈیپٹی بیورو چیف, ویڈیو ایڈیٹر, سٹی رپورٹر, تحصیل رپورٹر, ڈسٹرکٹ رپورٹر, کرائم رپورٹر, پریس رپورٹر, نمائندہ, نامہ نگار. چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری. مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں.